پسینہ نکلتا ہے تو اس پسینے کے قطرات سے اللہ فرشتے کو خلق کرتا ہے تاکہ وہ ان تمام زائر امام حسین علیہ السلام کی استغفار کر سکے، ان کی تمام گناہوں کی مغفرت کی معافی مانگ سکے۔ یعنی آپ کے لیے فرشتے توبہ کر رہے ہیں کہ یہ پروردگار یہ زائر امام حسین ہے، اس کے تمام گناہ کو معاف کر دے۔ اور جب آپ یہاں پہنچتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور جب ذریح مبارک کا بوسہ دیتے ہیں تو جب بوسہ دیتے تو فرشتے یہی کہتے ہیں کہ پروردگار اس نے اب تو امام حسین کے قبر مبارک کی زیارت کر لی ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو پروردگار وہیں پر زائر کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور یہ سارے فرشتے اس کو الوداع کہتے ہیں کہ تمہاری جتنی بھی گناہیں تھی سب آج پروردگار نے معاف کر دی ہے، صرف اس لیے کر دی ہے کیونکہ آپ زائر امام حسین ہیں، آپ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، آپ کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اور یہی روایت میں نے دیکھی، معالی السبطین کتاب کا نام ہے، معالی السبطین میں اور علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں بھی لکھا ہے کہ سنو، ایک دفعہ بی بی عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اتنے میں کیا دیکھتی ہیں، امام حسین آتے ہیں اور رسول خدا انہیں پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ دے رہے ہیں۔ تو بی بی عائشہ سوال کر لیتی ہے، یا رسول اللہ اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں، امام حسین سے اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے یہی کہا، یہ میرا نواسہ وہ ہے جو دین اسلام کو بچائے گا، میرے اسلام کو بچائے گا، میرے اسلام کو بچائے گا اور اپنی قربانی پیش کرے گا، اپنی شہادت پیش کرے گا۔ اتنا کہنا تھا تو رسول خدا نے کہا، شہادت حسین کے بعد جو بھی میرے نواسے کی قبر پہ زیارت کے لیے جائے گا اللہ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے گا، اور عام حج عام عمرے کا ثواب نہیں، ایسا ثواب دے گا جیسے میرے ساتھ اس نے حج اور عمرہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نشالت، حیدری یا علی، حیدری یا علی۔ تو بی بی عائشہ یہاں گھبرا گئی، اتنا زیادہ ثواب ہے امام حسین علیہ السلام کے قبر مبارک کی زیارت کرنے کا۔ جیسے یہ گھبرا کے سوال کرتی ہے، رسول خدا فوراً کہتے ہیں، سنو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب نہیں، اگر جو بھی میرے نواسے حسین کی قبر مبارک کی زیارت کرے گا اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے گا، اور ایسا ثواب جیسے اس نے میرے ساتھ حج اور عمرہ کیا ہو۔ پھر یہ گھبرا گئی، اتنا زیادہ ثواب کیسے ہو سکتا ہے کسی کے قبر کی زیارت کرنے کا؟ فوراً رسول خدا نے کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ 3 حج اور 3 عمرے کا ثواب عطا کرے گا جو بھی میرے نواسے کی قبر پہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ گھبرائی، کہا اتنا زیادہ ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا 4 حج 4 عمرے کا ثواب۔ یعنی بی بی عائشہ ادھر گھبرا رہی ہے، رسول خدا ثواب بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا سنو، 3 حج اور 3 عمرے کا ثواب، پھر کہا 4 حج 4 عمرے کا ثواب۔ یہ جیسے جیسے گھبرا کے سوال کر رہی ہیں کہ اتنا ثواب کیسے ہو سکتا ہے، رسول خدا ثواب کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا سنو، 6 حج 6 عمرے کا ثواب، اور وہ بھی عام حج عام عمرہ نہیں، میرے ساتھ کیے گئے حج اور عمرے کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ کتاب میں لکھا، وہ روایت بیان کی کہ رسول خدا بڑھاتے بڑھاتے 9 حج تک پہنچے۔ کہا 9 حج اور 9 عمرے کا ثواب اللہ عطا کرے گا، صرف ایک بار جو زیارت کر لے گا امام حسین کی، 9 حج 9 عمرے کا ثواب اللہ عطا کرے گا، وہ بھی ایسا حج ایسا عمرہ جو میرے ساتھ کیا گیا ہو، میرے ساتھ حج کیا گیا ہو، اتنا ثواب ہے۔ اب ذرا سوچے، رسول خدا نے ثواب بڑھایا اور بتایا ہمیں کتنی فضیلت ہے قبر امام حسین کی زیارت کرنے کا، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور بتاتے یہ ہیں، جب آپ قبر امام حسین کی طرف بڑھتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، تمام فرشتے استقبال میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں کہ یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ زائر امام حسین ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کے استقبال میں اپنے پروں کو بچھایا جاتا ہے۔ اور یاد رہے، جتنے بھی معصومین ہیں ان کی قبریں ہیں، انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، صرف امام حسین ہیں جنہوں نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ جب میرے زائر آئیں کم سے کم 3 دن انہیں مہمان رکھنا۔ اپنی فضیلت دیکھیں،
آپ کی فضیلت اتنی ہے کہ امام حسین نے وصیت کی، باقی کسی معصومین نے وصیت نہیں کی ہے، امام حسین نے وصیت کی میرے زائر آئیں تو ان کا استقبال ہونا چاہیے، ان کی مہمان نوازی ہونا چاہیے، انہیں 3 دن تک مہمان رکھا جائے، یعنی اتنی عظمت ہے، اتنی بلندی ہے آپ کی. اور یہی وجہ ہے جو 40 میں آئے ہیں انہیں معلوم ہے نجف سے لے کر کربلا تک 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے. کیوں بچھایا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ زائر امام حسین ہے، امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے راستے میں کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، راستے میں کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے. جیسے ہمارا مہمان ہوتا ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ تو امام حسین علیہ السلام کا زائر ہے تو اس کی مہمان نوازی اس سے افضل ہونی چاہیے، اس لیے اس کا استقبال ہوتا ہے. آج جمعرات ہے، آپ دیکھیں گے جگہ جگہوں پر موقف لگے ہوئے ہیں، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی شربت پلا رہا ہے، کوئی چائے پلا رہا ہے. کیوں پلا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ زائر امام حسین ہے، ان کی افضلیت بہت ہے، ان کی بلندی بہت ہے، ان کا معیار بہت ہے، ان کا مرتبہ بہت ہے، اس لیے ہر کوئی آگے کھڑا ہوا ہے آپ کے استقبال کرنے کے لیے. اور آج دیکھیں آپ کے لیے 5 اسٹار ہوٹل بھی موجود ہے، یعنی اگر تھکن ہو گئی تو آرام کر سکتے ہیں. یہ سب کس لیے ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ امام حسین کہتے گئے ہیں کہ ہمارے زائروں کا خیال رکھنا، انہیں 3 دن مہمان رکھنا. اتنی فضیلت ہے، اتنی عظمت ہے زائر امام حسین علیہ السلام کی. اور یاد رہے آج تک بھی لوگ امام حسین علیہ السلام کے نام پر پانی بھی پلا رہے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ہم بھی ان کا غم منا رہے ہیں. 1400 سال گزر گئے، غم منا رہے ہیں. اگر پوچھا جائے کسی کو 60 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 20 سال، یہ بچپنے سے غم امام حسین مناتے آ رہے. اگر پوچھا جائے کیا حق ادا کر دیا تو آپ یہی کہیں گے حق نہیں ادا ہو سکتا. ہم جب تک زندگی ہے، جب تک چاہیں غم مناتے رہیں، لیکن پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اب اگر یہاں پہ کوئی ہم سے سوال کر لے جب حق ادا نہیں ہوگا تو پھر آپ غم حسین منا کیوں رہے ہیں؟ غم حسین منا کیوں رہے ہیں؟ یاد کیوں کر رہے ہیں جب حق ادا نہیں ہو سکتا؟ تو مجھے تاریخ میں ایک واقعہ ملا جناب یوسف کا. جناب یوسف کو خریدنے کے لیے بازار مصر کا بادشاہ بھی آ گیا، یعنی بادشاہ بھی آیا، دولت مند بھی آئے، جتنے تھے سب آ گئے یوسف کو خریدنے کے لیے، لیکن کوئی خرید نہ سکا. تو اسی مجمع میں ایک ضعیفہ بھی آئی تھی، وہ امیر نہیں تھی، بس تھوڑے سے سونے اور تھوڑے سے چاندی لے کے آئی تھی، صرف کس لیے کہ میں یوسف کو خرید لوں. لوگوں نے کہا جب بادشاہ نہیں خرید پا رہا ہے آپ کیسے خریدیں گی؟ تو ضعیفہ نے یہی کہا مجھے بھی پتا ہے میں یوسف کو خرید نہیں پاؤں گی، لیکن کم سے کم اس لیے آئی ہوں جب روز محشر اللہ کی بارگاہ میں یوسف کے خریدنے والوں کی، یعنی یوسف کو اپنے گھر لے جانے والوں کی فہرست پڑھی جائے تو کم سے کم اس غریب ضعیفہ کا بھی اس فہرست میں نام آ جائے. اسی وجہ سے ہم غم حسین اس لیے منا رہے ہیں. پتہ ہے حق نہیں ادا ہو پائے گا، لیکن منا اس لیے رہے ہیں تاکہ روز محشر جب غم منانے والوں کی فہرست پڑھی جائے، حسین کو یاد کرنے والوں کی فہرست پڑھی جائے، ہم لوگوں کا بھی نام اس میں شامل ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، یا عباس، یا آپ اس جگہ موجود ہیں جس جگہ کو کربلا معلی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت کا ایک ٹکڑا کہا جاتا ہے، جہاں پر امام حسین بھی موجود ہیں، مولا عباس بھی موجود ہیں. مولا عباس کی آپ جانتے ہیں وفاداری بہت مشہور ہے. مولا عباس وفا میں سب سے آگے تھے، اور جو بھی امام حسین سے ملنے آتا تھا تو پہلے مولا عباس سے ملتا تھا، پھر امام حسین کی طرف جاتا تھا. تو ہم بھی آج یہی کریں گے، ہم سب سے پہلے مولا عباس علیہ السلام کے حرم مبارک کے اندر جائیں گے، ان کی ذریعے مبارک کو بوسہ دیں گے اور ان سے اجازت مانگیں گے کہ مولا اجازت دے تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قبر کی طرف جائیں اور ان کی زیارت کریں. تو پہلے ہم اس کے اندر جائیں گے، مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کریں گے، پھر نکل کر امام حسین کی طرف جائیں گے. اب حرم کے اندر امام مولا عباس علیہ السلام کی زری ہے، اور زری کے پاس ایک دروازہ ہے جسے باب ام البنین کہا جاتا ہے. یہ ام البنین ہے کون؟ مولا عباس کی ماں ہے. بتایا ہی جاتا یہ دروازہ ابھی بھی بند ہے. جب آپ اندر جائیں گے یہ دروازہ اس لیے ہے کیونکہ بتایا جاتا ہے اس دروازے کے پیچھے سے کسی کی بیوی کی رونے کی آواز آتی تھی، اس لیے وہ دروازہ بند رہتا ہے. لیکن لوگ اس دروازے کے پاس جا کر اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور مرادیں بھی پوری ہوتی ہے. باب ام البنین کہا جاتا ہے. پہلی دفعہ جب جناب ام البنین
محمد باقر علیہ السلام یعنی پانچویں امام کے ساتھ یہاں پر آئی تھی زیارت کرنے کے لیے، تو پانچویں امام نے بتایا یہ آپ کے بیٹے مولا عباس کی قبر ہے، تو جناب ام البنین نے ہاتھ پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا یہ میرے بیٹے کی قبر نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میرا بیٹا اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی قبر بنائی جائے، میرا مولا عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، میرا بیٹا جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو اس کے پیر زمین پر قد کھینچتے تھے، یعنی اتنے طویل قامت کے میرا بیٹا تھا۔ کہا اے ام البنین، اے میری اماں، میں آپ کو کیسے وہ جملہ بتاؤں کہ کیا ہوا تھا۔ شہادت حسین کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ لاش کو پامال کیا گیا۔ جب لاش پامال ہو گئی تو سید سجاد علیہ السلام اجازت امامت سے آئے اور بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ مولا عباس کو دفن کیا۔ جب لاش کو پامال کر دیا گیا، اس وجہ سے آپ کے بیٹے کی قبر چھوٹی بنائی گئی ہے، ورنہ آپ کے بیٹے کی قد و قامت طویل تھی۔ یہاں ام البنین آئی تھی اور آنے کے بعد زیارت کی۔ اس کے بعد جب آپ ادھر آئیں گے، امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک میں جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے روضہ دکھے گا امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام کی زری کے اندر جناب علی اصغر علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، اسی کے اندر جناب علی اکبر علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ پھر اس کے دائیں جانب دیکھیں گے ایک گنج شہیدہ بنا ہوا ہے جہاں پر تمام شہدائے کربلا کو ایک ساتھ دفن کیا گیا ہے، وہ مقام بھی بنایا گیا ہے اور اس پہ لکھا بھی گیا ہے کہ شہدائے کربلا۔ اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو ایک مزار ضریح دکھے گی جس سے لکھا ہوگا حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر کون ہیں؟ مولا حسین کے دوستوں میں سے خاص دوست ہیں، جو بچپن کے دوست ہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے کوفے سے چل کر یہاں تک آئے تھے، کربلا میں آئے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ دوستوں میں سے ایک دوست ہے، اس لیے ان کی بھی زری الگ سے بنائی گئی ہے، جنہیں الگ سے دفن کیا گیا، ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ پھر آگے جائیں گے ایک اور زری ملے گی آپ کو، اس زری پہ لکھا ہوگا ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم، یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے۔ دو روایت ملتی، کوئی کہتا ہے کہ امام کے پوتے ہیں، کوئی کہتا ہے امام کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا نام اصل میں ابراہیم مجاب ہے۔ آخر ابراہیم مجاب کیوں کہا جاتا ہے؟ ابراہیم مجاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب بھی یہ قبر امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے تو سب سے پہلے سلام کرتے تھے، السلام علیک یا ابی، فوراً قبر امام حسین سے جواب آتا تھا، وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے آپ پر بھی سلام۔ اسی لیے ان کو مجاب کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں سلام کا جواب ملتا تھا۔ جب بھی یہ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے انہیں سلام کا جواب ملتا تھا اور وہ یہی رہنے لگے۔ ان کی قبر مبارک بھی موجود ہے، آپ زیارت کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب زیارت کر کے آپ پلٹیں گے تو ایک مقام ہے، وہاں پر بھی نشانیاں بنائی گئی ہیں۔ اس مقام پر لکھا ہے قتل گاہ امام حسین علیہ السلام۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر شمر نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلایا تھا اور اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ اور اسی کے اس حرم کے بازو میں ایک قلعہ زینبیہ ہے جہاں سے بی بی زینب دیکھ رہی تھی کہ شمر میرے بھیا کو قتل کر رہا ہے اور میرا بھیا بھوکا اور پیاسا ہے اور اسے ذبح کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کسی جانور کی جب قربانی دی جاتی ہے تو سب سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، اگر جانور پیاسا ہو تو پانی پی لے، لیکن ہائے رے ہمارا حسین، ہائے رے ہمارا غریب حسین جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے گلے پہ شمر نے خنجر چلانی شروع کر دی۔ خنجر چل نہیں رہا تھا تو اس نے ضربیں لگانی شروع کر دی کہ ضرب مار کے قربان کر دیا جائے۔ ہائے اس شمر نے امام حسین کے گردن پہ ضرب لگانی شروع کر دی تو ایک ایک رگ حسین کی کٹ رہی تھی۔ حسین آواز دے رہے تھے، ارے کبھی عباس کو آواز دیتے، کبھی اکبر کو آواز دیتے، کبھی اماں کو آواز دیتے، کبھی بابا کو آواز دیتے، اور شمر گردن کاٹ رہا ہے۔ زینب ٹلے زینب سے آواز دے رہی ہے، اے شمر میرے بھیا کو نہ مار، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میرے بھیا کو نہ مار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔